گگلی اسپیشل سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا کنول اور اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور کالم نگار اور دانشور جناب حسن نثار صاحب کی رہائش گاہ پر. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کو. السلام علیکم حسن صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے. حسن صاحب، اب آج بھی فیصل آباد کو لیل پور کہتے ہیں. آپ کی کون سی ایسی یادیں ہیں لیل پور سے جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ میں اپنی ایک بایوگرافی لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں مکمل ہوتی نہیں ہوتی. اس کا میں نے نام ہی یہ رکھا ہے لائل پور سے بیلی پور تک. بیلی پور ایک جگہ ہے جس کو میں نے آباد کیا ہے، ہمارا فارم ہاؤس ہے وہاں. تو لائل پور میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ گھٹیا ترین اگر کوئی حرکت ہو سکتی ہے، حرکتیں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت گھٹیا، بہت نیچ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ جگہوں کے نام بدلتے ہیں تو دراصل آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ تاریخ کو مس کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو یہ ڈیوس روڈ کو پتہ نہیں ہے آغا خان چہارم پنجم روڈ، نانسنس. دس از ایڈیوٹک. یہ ایک نیچ حرکت ہے. تو اس لیے میں نے تو کبھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں. یہ جیمز لائل نے، اور ایک ہوتا تھا پوپم یانگ، اس نے جون جولائی کی گرمیوں میں گھوڑوں پہ بیٹھ کے شہر پہلے ڈیزائن کیے، پھر بنائے، پھر بنتے دیکھے. تو یہ گھٹیا حرکت ہے. ظاہر ہے وہ جیمز لائل میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن یہ حرکت غلط. اچھا، ایک لفظ کے ساتھ ایسوسیشن وہ تو میں اس لیے نہیں. باقی رہ گئیں یادیں، تو پروگرام آپ کا ختم ہو جائے گا، یادیں بیچ میں رہ جائیں گی. وہ ہر ایک کی ہوتی ہیں. جو آدمی جہاں اپنا بچپن، ٹین ایج جہاں گزاری ہوتی ہے، تو آپ کی اپنی جگہ، ان کی اپنی جگہ، میری اپنی جگہ، اور وہ خوبصورت لگتی ہیں. بھلے ان دنوں میں عجیب ہی لگتا ہوں. مائی فادر واز اے ویری اسٹرکٹ، ہائیلی ایجوکیٹڈ مین، بٹ ویری اسٹرکٹ. تو بالکل گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتے تھے. تو پاکٹ منی بڑی ظاہر ہے معمولی ہوتی تھی. اب جو چاہے پابندیاں بڑی تھیں. ایون دین چائلڈہڈ ہیں وہ جیسے باقی. پھر ابھی آپ وہ بابا بلے شاہ کے کھاتے میں آپ نے جو کلام ڈالا ہے، شاید انہیں کا، مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے کھاتے میں بھی ڈالا ہوا ہے. اچھا اچھا. اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بھور، اگا آ گیا نیڑے تے پچھا رہ گیا دور. سو وہ جو فاصلہ ہے نا، وہ پھر چین نہیں لینے دیتا. بچپن کے دوست، یادیں، شرارتیں، ویری کامن. جس کو اللہ اچھی عمر نصیب کر دے، وہ پھر ظاہر ہے بچپن ہے، ہانٹ کرتا ہے. یادیں ہیں، بے شمار ہیں، اور خوبصورت وقت تھا. بھلا پاکستان تھا. میرے والد ہمیں لے کے آیا کرتے تھے، مجھے اور میری چھوٹی بہن کو. اچھا. یہاں موویز دکھانے، اور یہاں ہوٹل وغیرہ، یہ شیزان وغیرہ پاپولر ہوتے تھے. اب میں نے پچھلے دنوں کالم لکھا ہے کہ ہم رہ گئے، ہمارے زمانے گزر گئے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ وہ شہر نہیں ہے. لائل پور بھی دراصل وہ لائل پور نہیں ہے جو میری یادوں میں ہے. لاہور وہ نہیں ہے. میں لاہور میں رستے بھول جاتا ہوں. میں پوری دنیا گھوما ہوا آدمی ہوں، لیکن میری عادت ہے بری. ڈرائیور میرے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن ڈرائیو میں خود کرتا ہوں. تو ہی کیپس ٹیلنگ می کہ جی یہ ادھر سے رائٹ رکھنا ہے، اب یہ انڈر پاس آنا ہے، ادھر سے لیفٹ نہیں کرنا ہے. اچھا. ہاں، میرا لاہور گم ہو چکا ہے. اس کو یہ انڈر پاسز اور اوور ہیڈز یا ایک پیکیج ہے یہ، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اب یہی سڑک جو ہے جس سے میں گزر کے جاتا ہوں، نہر والی، اس پہ میرا زندگی کے خوبصورت 5 سال گزرے. یونیورسٹی میں، اس لیے نہیں کہ میں نالائق تھا،
وہ بھی تھا لیکن بیسیکلی اس لیے کہ میں آئی جوائنڈ دس یونیورسٹی ایز این انڈر گریجویٹ. اوکے. میں آنرز میں آیا تھا, یعنی تھرڈ ایئر میں. ہمارا پہلا بیچ تھا اچھا اچھا, جو تھرڈ ایئر میں ہی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہو گئے. نارملی تو گریجویشن کے بعد لوگ آتے تھے, تو ہم سیکنڈ ایئر کے بعد ادھر آ گئے. تو وہ 5.5 سال جو گزارے ہاسٹل نمبر 1 میں, وہ ہانٹ کرتے ہیں. اور میرے لیے زندگی میں ادر دین مائی فیملی, وہ فرینڈس جن کے ساتھ میرا بچپن لائل پور میں گزرا یا ٹین ایج کا ایک حصہ یہاں گزرا, تو دے ہیپن ٹو بی دا گریٹسٹ پلیئرز مائی لائف. کیونکہ میں ادروائز بہت پرائیویٹ آدمی ہوں, میں سوشلائز نہیں کرتا. اور یہ نئی بات نہیں ہے. اچھا. یہ نہیں کہ میں نے کوئی 20 سال پہلے یہ نو, میں نے کبھی بھی, میں بہت سلیکٹو دوستیوں کے معاملے میں بہت اور طرح کا رویہ میرا. میں ہر ایک کے ساتھ میرا نہیں ہوتا, بٹ ڈونٹ کوئی اس میں ایروگنس نہیں. لوگوں سے محبت کرنا, ان کی عزت کرنا, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن دوستیاں میں نے زندگی میں کم کی. میرے اس پروفیشن میں ہارڈلی اینی فرینڈس. تھوڑا تعلق اچھا میرا منو بھائی کے ساتھ تھا, عباس صدر کے ساتھ. اچھا. سرور سکھیرا میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, وہی مجھے جرنلزم میں لایا, میں تو اکنامکس پڑھتا تھا. اچھا حسن صاحب, آپ بچپن میں سنجیدہ تھے یا شرارتی؟ آپ کی ایسی کون سی شرارت ہے جو آج بھی آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کیا کرتا تھا؟ وہ تو کمبینیشن آف بہت. مطلب پڑھائی شڑائی کا ہمارے جو فیملی میں میرے دادا کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ شیکسپیئر کے حافظ ہیں. اتنا ان کو سارا شیکسپیئر زبانی آتا ہے, جیسے لوگ اچھا اچھا حفظ کرتے ہیں, اس طرح کا معاملہ. تو وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ, شرارتیں بھی اپنی جگہ پہ, وہ بڑی بڑی خطرناک شرارتیں بھی کی ہیں, بازو بھی توڑوائے ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں. ہمارے پابندی تھی, ہمارا گھر تھا لائل پور والا, وہ سرکلر روڈ کہتے ہیں اس کو, بہت بڑی سڑک, اسی پہ گھر تھا اس کا, نصرت فتح علی کا, پیجی کہتے تھے, اسی پہ سڑک مین پہ. تو ہمارے گھر کی جو پچھلی جو کھڑکیاں تھیں وہ کھلتی تھیں گلیوں میں, اینڈ اٹ واز اسٹرکٹلی بینڈ. اچھا. گھر میں اجازت نہیں تھی. اٹ واز اے ہیوج ہاؤس, ہندوؤں کا پرانا بڑے بڑے تھا, بے شماری کمرے شمرے, یہ وہ لان شان نہیں, بڑے بڑے سین کمرے اس طرح. تو یہ بڑا یہ بہت اسٹرکٹلی آبزرو کیا جاتا تھا کہ کوئی بچہ کوئی بڑا کھڑکی نہیں کھولے گا. تو میں جب تھوڑا 7ویں 8ویں میں گیا تو بنیادی طور پہ تو مجھے رولز وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں زندگی میں رہی. تو آئی وائلیٹڈ مائی فادرز رول. اچھا. فار دا فرسٹ ٹائم آئی اوپن دا ونڈو. وہ میرے لیے وہ دنیا ہی اور تھی. یہ آپ کی شرارت تھی؟ گلیوں نہیں, شرارت یہ تھی کہ ان کھڑکیوں کے پیچھے ایک, اس کو کیا کہیں گے مجھے نہیں سمجھ آتی, ایک بنی سی تھی, اتنی ہوگی. پرانے گھروں میں ہمارے اوپر والے لاؤنج میں لگی ہوئی ہے وہ, اس گھر کی وہ اس حصے کی تصویر. تو وہ کھڑکیاں جو کہ بند ہوتی تھیں, تو ایک دفعہ میری امی نے, اللہ حضری کے رحمت کرے, انہوں نے شی لاکڈ می. تو میں نے وہ کھڑکی کھولی, وہ ان رو تھے کوئی 7-8 کمرے. اچھا. میں اس بنی پہ چلا گیا, دوسری کھڑکی کھولیں کچھ کی بند, تیسری بند, چوتھی بند, پوری گلی کی عورتیں اکٹھی ہو کے, مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. وہ کچھ پڑھ کے نا مجھ پہ پھونکے مار رہی تھیں کہ یہ بچہ اوپر سے گر نہ جائے. اچھا اچھا اچھا. وہ اونچی چھتوں والے گھر ہوتے تھے نا, تو میں اب بھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر وہ کنسرن نہیں, بیکاز دے نیور نیو میں کون تھا, میں کون ہوں, لیکن صرف ایک بچہ اتنا بڑا رسک لے رہا, تو 30-40 عورتیں اکٹھی ہو کے نا وہ کچھ پڑھ کے نا پھونک رہی تھی, سی کہ میرے اوپر پھونکے مار رہی کہ بچہ گر نہ جائے. تو فائنلی کچھ 6-7ویں کمرے میں نے ہاتھ مارا, کھڑکی اتفاق سے کھلی, میں ادھر سے نکل کے بھاگ گیا. اچھا. سو اس میں شرارت کا ایلیمنٹ تو مجھے نہیں پتا, رسک, لیکن رسک لیا. رسک نہیں, آپ کو جب تک شعور نہ ہو کہ یہ رسک ہے, رسک تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کو شعور ہو.
पता ही नहीं है। आप छठी का एक बच्चा वो छठी सातवीं का ये हरकत करे, मुझे वो मंजर नहीं भूलता। मैं जो कह रहा हूँ कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो आपकी यादों में। नहीं, ये हरकत अच्छा। एज अ चाइल्ड मुझे रजिस्टर हुई। ये छठी सातवीं जमात के एक बच्चे पे इतना इम्पैक्ट था इस बात का कि यार ये सब खवातीन हैं जो मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता। अच्छा, मतलब वो दरूद पढ़ा, वो कुछ पढ़ रही थी आपको देख के? हाँ, तो बच्चे को चोट न लग जाए, किस तरह का कंसर्न होता था कंसर्न होता था। सोसाइटी में। तो आज नहीं है। नहीं, आज तो सही मानों में जब पड़ोसी को नहीं जानता, ऐसा ही है। हसन साहब, जैसे कि आपने अभी नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको पता था कि वो इतने बड़े गायक बन जाएंगे? वो तो उसके वालिद जो थे, हम उनको चाचा फतेह कहते थे। ये दो भाई थे, ये बहुत बड़े फनकार थे, फतेह अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब। फतेह अली खान पेजी के वालिद थे, ओरिजिनली तो परवेज ही था मेरे बच्चे। नुसरत के जो वालिद थे फतेह अली खान साहब, और ताया जो थे मुबारक अली खान, ये इतने बड़े फनकार थे। ताजपोशी शाह ईरान ने इनकी की, ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था, अच्छा, उसने, तो ये बड़ा आलीशान घराना था। और ये आए भी मेरे बुजुर्गों के पीछे थे। अच्छा, जालंधर से थे। हमारा भी ताल्लुक जालंधर से है, तो हमारा नस्लों का ताल्लुक था जालंधर से। तो वो चाचा फतेह की ख्वाहिश होती थी कि पेजी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे घर में गुजरे चुके। हमारा पढ़ा लिखा घराना था। इवन माय मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमन। तो वो कहा करते थे मेरे वालिद को कि मियाँ साहब ये आप ही के घर में रहे, इस घर का माहौल। और लॉजिक वो उन्होंने एक दफ़ा मेरे वालिद को, मैंने अपने कानों से सुना, तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर ये नालायक है तो तुम परेशान ना हुआ करो फतेह, अच्छा, अपना इल्म दे दो उसको। तो उन्होंने कहा हाँ, गायकी का। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपको नहीं पता, मैं अपना सारा इल्म बेटे को नहीं तो किसको देना है मैंने, लेकिन अल्लाह ने इसको आवाज़ ही नहीं दी। अच्छा, ये वालिद उनके बारे में कहा? इतने बड़े गायक बाप का जो बहुत मोहब्बत करता था वो अपने बेटे से। वो था भी गुपलू प्यार करता था, बाप ने नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे हॉन्ट करता है जुमला, आज भी मैंने लिखा भी है। तो ये मेरा ख्याल है अराउंड मैट्रिक बात होगी, 8वीं 9वीं 10वीं की। उन्होंने कहा मियाँ साहब अल्लाह ने इसको आवाज़ नहीं दी, इसकी आवाज़ जो है ना वो कैसे आई? वो कैसे आवाज़ तो मैं नहीं दे सकता, वो अल्लाह ने नहीं दी, तो इल्म तो मैं दे दूंगा। अब इतने बड़े गायक बाप का अपने बेटे के बारे में अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उससे अब सो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, आपकी मीडिया में ज़्यादातर दोस्ती किन लोगों के साथ है? मेरी शनासाइयाँ हैं, दोस्तियाँ मेरी मनु भाई से निस्बतन बहुत। अब्बास सदर मरहूम थे, और शनासाइयाँ हैं, मतलब दोस्तियाँ मेरे पास दोस्तियों की इतनी बड़ी पंड थी कि मुझे ज़िंदगी में ना बाहर देखना नहीं पड़ा। मेरे स्कूल डेज के, कॉलेज डेज के और यूनिवर्सिटी डेज के वो दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, रुखसत हो गए, जो बाकी हैं अल्लाह ने आबाद रखे। वो मेरा इतना, जिसे कहते हैं ना हाउसफुल वाला, मेरा इधर उधर ध्यान गया नहीं। और मेरे नज़दीक ज़िंदगी ये है पब्लिक रिलेशन का, ये रिश्तों का दौर नहीं है, पब्लिक रिलेशन। एग्जैक्टली। तो मेरे नज़दीक ताल्लुक जो है वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, ठीक है। मेरे किसी दोस्त का जिसके साथ मेरा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है, उसका हर दुख भी मेरा है, उसका हर मसला भी मेरा है, और दिस इज हाउ आई हैव लिव्ड। इमोशंस का रिश्ता है। हाँ, तो इमोशन नहीं हो सकता। मैं इतना बोझ कैसे उठा सकता हूँ? बिल्कुल। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इंसाफ ही नहीं कर सकते इतने बहुत से रिश्तों के साथ। सो प्रोफेशन में मैंने कहा ना, सरवर सुगेरा साहब वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। शामी साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा था, अच्छे ताल्लुक हैं। दोस्तियाँ नहीं, मैं आई वाज अ मिसफिट। मैं शायद हमारा जो बेलीपुर वाला घर है उसमें 3 कमरे, जब वहाँ रहते थे हम लोग, अब तो वीकेंड वगैरह पे, तो सुबह मैं
आई यूज टू एंजॉय. अच्छा. मेरी एहलिया जब बात करती थी मुलाजमों से या मुलाजमाओं से कि सुल्लू भाई के कमरे की डस्टिंग हो गई है, अच्छा. हफीज़ भाई के कमरे की डस्टिंग हो गई है, पिताफी भाई के कमरे की. अच्छा. अब कोई वैंकूवर बैठा है, कोई हाँ. मिसिसागा में बैठा है, वो नहीं है. कमरे उनके नाम से मंसूब हैं, क्योंकि वो खुलने ही तब हैं जब उन्होंने आना. जब वो उन्हीं के लिए ही बनाए गए हैं. हाँ. कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कभी किसी पे क्रश हुआ हो या कोई बहुत ही पसंद आया हो? ये अजीब सी है कोई कैफियत. आई हैव लाइक्ड अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ दोस्तियां भी ये वो, लेकिन वो जो हमारे ज़माने में जो एक था ना, एक कल्चर था, एक रिवायत थी कि बस ये ना मिली तो मेरा नहीं इस तरह का खाता नहीं. अच्छा, मतलब क्रश अट्रैक्शन हुई है बट वो खाता नहीं था कि मैं काट मेरा लूंगा. नहीं, क्रश व्रश भी नहीं. आई लाइक अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अच्छी क्लास, गपशप. बुनियादी तौर पे मैं हुस्न परस्त आदमी हूँ, आशिक मिजाज, लेकिन उसमें कैद नहीं है कोई जेंडर. अच्छा 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 अच्छा. मतलब मेरा लाइफ टाइम आप समझ लें, मैं संतोष भाई के साथ, दबंग भाई के साथ, हसीन तरीन लोग थे. बिल्कुल. मैंने दुनिया की किसी मुल्क की स्क्रीन पे इतने हसीन चेहरे नहीं देखे. बहुत ज्यादा. मैं मार्लन मैनरो, मधुबाला, मैं आई वाज अ स्मॉल किड. मधुबाला बेचारी को तो 40 साल भी नसीब नहीं हुआ. व्हाई लाइक हर एज अ चाइल्ड. मुझे पता ही नहीं था कि जेंडर वेंडर का कोई. अच्छा अच्छा. रौला. बट आपको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है तो आप इसीलिए. लाइक एवरीबॉडी एल्स. ये तो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है. हाँ. एग्जैक्टली. आप बैरून मुल्क भी बहुत अरसा रहे, आपकी वहाँ से क्या यादें वाबस्ता हैं? नहीं, ये मेरा बैरून मुल्क ताल्लुक बहुत देर तक रहा. मैं बहुत अरसा रहा नहीं, मैं पता नहीं दर्जनों बार मैं ये मिडल ईस्ट सारा, स्पेशली सऊदी अरेबिया को, तो मैं वन गो या एट स्ट्रेच मैं 6-8 महीने, इससे ज़्यादा नहीं. लेकिन चूँकि मैंने बाद में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी. अच्छा, मतलब आप ट्रेडिंग किया करते थे? मतलब बाहर नहीं का छोड़ा के ना, मैंने प्री कुक्ड फूड पसंद है, कोफ्ते, निहारी, इस तरह की चीज़ें. अच्छा अच्छा. ये शीज़ान होता था बंद रोड पे, इससे बनवा के तो उसको ना वो उसमें कैनिंग करके बंद करके, फिर एक चीज़ होती है कॉटन ट्वेल, वो लालपुर में बनता है या गुजरांवाला में बनता है, उसको खाशा कहते हैं. ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोल पंप से यूज होता है, रफ सा होता है वो. अच्छा अच्छा. कपड़ा, उसकी मैंने एक्सपोर्ट शुरू कर दी. तो उस सिलसिले में मेरा बहुत ज़्यादा, दोनों एंड्स पे मैं खुद ही होता था. अच्छा. यहाँ से कंटेनर भेजा तो ओशन टाइम तो पता होता ना कि रफी इतने दिनों में पहुंच, तो उधर चले गए, उधर जाके उसको रिसीव भी खुद किया. हाँ, रिसीव भी खुद किया, कराया तो अपने गोडाउन में रख के, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके. फिर मैंने शीज़ान वालों का, उस जमाने में इंडिया का अचार आता था मिडल ईस्ट में, और कोई अचार नहीं था. वो था पचरंगा, हैदराबाद था इंडिया का. तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा. मैंने कहा यार ये अचार पाकिस्तान का अचार क्यों नहीं. हाँ. सो मैंने शीज़ान वालों से बात की. मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं टैक्सी खोलनी पड़ती है, वो सारा दोनों तरफ काम था उसका. तो मैंने कहा यार तुम लोग अगर मुझे क्रेडिट दो, 120 डेज अपर लिमिट थी उस जमाने में, अब तो मुझे नहीं पता. तो मैंने कहा अगर तुम मुझे क्रेडिट दो तो मैं इंडिया का अचार गायब कर दूँगा. अच्छा. तो फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि वो पचरंगा है, तुम सतरंगा करो. अचार में तो 100 चीजें डालो, पचरंगा और सतरंगा मैंने कहा तुम करो. उसका अवेलेबल डिज़ाइन करा. ईसा दर्द होते थे उनके जनरल मैनेजर. तो उधर जाके फिर मैंने वो पाकिस्तानी बकाला कहते हैं उसको, ये छोटे नहीं है दुकानदार टाइप, तो वो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार तुम लोग कैसे पाकिस्तानी हो, अपना अचार ही वो ठीक वो था तो फाउल ही है, लेकिन बहरहाल खेला मैंने पाकिस्तानी अचार को प्रमोट करने के लिए. तो वो मैं रहा नहीं इतना, लेकिन वो इस चक्कर में मेरा आना जाना बड़ा. अच्छा, मैंने सुना है कि आप शायरी भी करते हैं, आपने छोड़ क्यों दी? वाह भाई, सुभान अल्लाह. बड़ा
یہ نہیں، میں صاحب دیوان شاعر ہوں. میرے تو لوگوں کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شعر میرا ہے، مجھے سنا رہے ہوتے ہیں. اچھا. زبان زدیاں میں شعر اس اور وجہ یہ کہ میں نے شاعری پہ توجہ نہیں دی. میرا تو مجموعہ ہے یہ پچھلے پہر کا چاند. یہ سنا گیا، اس میں کافی کچھ چیزیں میں نے ٹھونسی ہوئی ہیں. پچھلے پہر کا چاند، اگلا یہ تو میں ضرور پڑھوں گی جو ہے نا. ہاں اس کے لیے میں یہ اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو کہتے ہیں نا کہ ایک زیادہ بیڑیوں کا سوار جو ہے وہ ایک کا بھی نہیں رہتا. اچھا اس طرح سے. ہاں ایک تو یہ بہت، میں جب کالم نگاری میں آیا تو مجھے لگا یہ روز یہ ٹھوکو ان کو سسٹم کا، میری توجہ ہٹتی چلی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شاعری والا کام ہے یہ ان فائنینشیل ٹرمز بہت کم لوگوں کو راس آیا. ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو غالب سے لے کے علامہ اقبال تک، فراز، یہ وہ چند لوگ ہیں جن کو شاعری ان فائنینشیل ٹرمز ان کے کام آئی ہے. ان کو تو میں چونکہ بہت بگڑی ہوئی میری عادتیں تھیں بچپن سے، میں نے بہت ایفلوئنٹ زندگی گزاری. ایگزیکٹلی. تو پھر اسی طرح بہت ایفلوئنٹ زندگی گزاری تھی. تو جرنلزم میں آئے تو بڑی انکم کم، وہ پھر جو اخراجات اور آمدنی کا گیپ پورا کرنے کے لیے میں نے ریڈیو کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا. تو بڑی سون ہے ریلائز یہ کیا ہے، یا تو میں غالب ہوں تو میں ہی کروں. ہاں، یا تو میں سمجھتا کہ میں بہت کوئی ترم خان شاعر ہوں. تو میں نے کہا یار آئی ایم اے گڈ بی کلاس پوئٹ، مطلب جس طرح کے باقی ہیں نا یہ ان سے میں شاید تھوڑا بہتر تھا. بٹ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ کہ یار میں آئی ریئلائز ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں نا. ان میں ایک یہ تھا کہ آئی ناٹ بی ایبل ٹو میک اے مارک. اوکے. تو کالم نگاری کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہاں پہ میں بالکل اس کی تو میں نے تاریخ بدلی ہے. ایسا شامی صاحب نے بلکہ ایک بار لکھا تھا کہ یہ حسن نثار کالم نگاری کو جیسے بھٹو سیاست کو ڈرائنگ روم سے گلیوں میں لے آیا، بالکل وہ حسن نثار کالم نگاری کو ڈرائنگ روموں سے نکال کے گلیوں میں لے آیا. کہتے ہیں کہ دھنک میگزین بھی آپ کے کالمز کی وجہ سے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اس میں سب سے پاپولر کالم تھا سرور سکھیرا صاحب کا اپنا ان اینڈ آؤٹ. تو میں تو بہت آج 28 سال پہلے آئے کیم انٹو، اور وہ بھی حالات تھے. میں مساوات کا کو ہیڈ کر رہا تھا، یہ پیپلز پارٹی والوں کا جو اخبار. تو میں نے کہا یار کو اچھا کالمسٹ ڈھونڈے. اخبار کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے. بالکل. میں نے کہا یار کو اچھا کالمسٹ ڈھونڈتے. پتہ لگا وہ تو مہنگا ہے. میں نے کہا یار میرا اخبار تو اتنا مہنگا تو نہیں، میں اب نام نہیں لیتا. تو میں نے کہا چلو بتا دیتا ہوں. میں منو بھائی سے میرے بات. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک تو مجھے جنگ سے اٹھا کے مساوات میں، یہ تو ایسی ہے جیسے پیپلز پارٹی سے اٹھا کے تحریک استقلال میں لے جاتے ہیں. استقلال. تو دوسرے یہ ہے کہ چلو وہ میں تمہاری خاطر قربانی دے دیتا ہوں. تو یہ میرا پیکیج ہے. تو میں نے کہا یار تمہارا تو غریب اخبار. پتہ نا یہ تھاٹ کہ میں خود کیوں نہ کر لوں، کون سی توپ چلا رہے ہیں. کالم میں نے لکھا the rest is history. پھر اس کے بعد جو ہوا، مساوات کی ایڈیٹرشپ سے پہلے میری ضیاء شاہد صاحب سے بات ہوئی تھی کہ جب وہ اخبار نکالیں گے تو I'll write for him. اوکے. ان دا مین ٹائم ان کا پہلے پوسٹ پون ہوتا رہا، پیسے پوسے نہیں وہیں اکٹھے ہوئے، پوسٹ پون ہوتا رہا. میں جب مساوات کو ہیڈ کر رہا تھا تو خبریں نکل آیا. انہوں نے کہا وعدہ ہمارا تو وعدہ تھا میں نے جی پورا کر دیتے ہیں. اچھا. ایڈیٹرشپ سے میں تنگ بھی آ گیا تھا. وہ کلیریکل سا کام ہوتا ہے. میں مال ٹاؤن میں رہتا تھا، شام کو واک شاک کرنے کو اپنی ٹائپ کی میں زندگی گزارتا ہوں. وہ کلرکی مجھ سے نہیں ہوتی تھی. میں اس سے تنگ آ گیا تھا نا ایڈیٹرشپ، وہ اور طرح کا کام. میں نے کہا جی ٹھیک ہے وعدہ پورا کرتے ہیں. وہ جو کالم شروع کیا تو وہ زلزلہ تھا. پھر وہ ایک کالم نہیں، ہسٹری بدلی. کالم نگاری کی ہسٹری بدلی. پوچھیں کبھی ان سے، وہ بالکل ہی کیفیت ہی اور تھی. اچھا، ٹی وی پر تجزیہ کاری یا اخباری کالم، آپ کا فیوریٹ میڈیم کون سا ہے؟ لکھنا میرا پیشن ہے. یہ میرا رومانس ہے. مجھے ایک بہت اور بڑے عام ادارے نے مجھے بڑا لمبا چوڑا کو آفر شفر کیا، تو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کیونکہ ان کا اخبار نہیں تھا. ان کا اخبار نہیں. بنیادی ریزن یہ تھی.
رائٹنگ حالانکہ میں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کی رینج کیا ہے اور اس کی کیا ہے, بٹ لکھنا یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا رومانس ہے. اس کی ریڈرشپ کم ہے زیادہ ہے, ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے نا. بالکل. آپ کو خریدنا ہے آپ نے اخبار, پھر آپ نے کھولنا ہے, پھر آپ نے اس کو, ہاں پھر اس کو ٹی وی جو ہے ابھی آپ بیٹھے ہو متو ٹھیک ہے, تو اس کی رینج بہت ہے. میرے پروگرام کا میرے مطابق بے شک لے جانا. جی سر. امیزنگ. جو یہ یوٹیوب پہ خود دیکھ لینا آپ, جی پتہ سر. لگ جائے گا سارا کدھر ہے. ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا ہے, سب پہ بھاری پڑتا ہے, مجھے پتا ہے. نہیں وہ نو ڈاؤٹ. لکھنا جو ہے نا بڑا خوبصورت کام, اور لکھنا بھی نیوز پرنٹ پہ, یہ بھی ایک اور بات. مجھے آپ ریئل آرٹ پیپر دے دو, میرے سے 2 لائنیں نہیں لکھی جائیں گی. مشہور زمانہ نعت ہے, اس کے کچھ اشعار اگر عنایت کر دیں تو. اس نعت میں جو سب سے عجیب بات ہے, اس میں حضور کی تعریف نہیں کی. تعریف نہیں, ان کے عہد میں زندہ رہنے کی یا ہونے کی خواہش ہے. تعریف اس لیے نہیں کہ میرے ایمان کا حصہ ہے. دنیا کی کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو حضور کی تعریف کر سکے, ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات کرو گے, لفظ ختم ہو جائے. رحمت اللہ العالمین. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, آگے وہ تو اس سے آگے کا کام ہے بھائی. ان کی عظمت کیا ہوتی ہے, یہ تو اس سے بہت آگے کا کام. جہاں عظمت ختم ہوتی ہے انسانیت کی یا انسان کی, وہاں سے تو شروعات ہوتی ہیں ان کی. میرے اندر یہ بہت, میں نے بڑا ان جگہوں پہ, ان شہروں میں میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں. میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ لوگوں میں بڑی ہمت ہے, وہ تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی تعریف ہی ممکن نہیں ہے. بالکل. تو وہ پوری کی پوری جو نعت ہے وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, او مائی گاڈ, یہ تو کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. اس کا تو بلکہ آخری شعر ہے, بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا. مطلب کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچہ ہوتا غریب بیوہ کا, سر تیری گود میں چھپا ہوتا. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. کیا بات ہے. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی, پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی, جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہ میں انسان کی شکل, میں بت کی شکل میں ہی ہوتا, لیکن اس وقت ہوتا جب آپ تھے. یہ بے شمار لوگ مختلف شکلوں میں یہ مسجد نبی جہاں کے تقسیم کرتے ہیں, یہ اس کو نا نعت رسول پاک, ہاں, تو وہ عجیب سا پلاسٹک ہے, کوئی اس میں ہے, کوئی اس پہ ہے, یہ مختلف, یہ میں نے نہیں کیا ہوا یہ. اچھا. ڈفرینٹ, خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں نا باہر, میرے پاس اس کی بڑی مختلف شیپس میں, وہ پھر یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ادھر. پاکستانی جو آئے ہوتے ہیں نا, تو لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا. یعنی وہ آیت بھی اگر ادھر سے سنی ہوتی تو پھر اس کا پتہ. اچھا, میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے چھپا ہوتا. پانی ہوتا اداس چشموں کا, تیرے قدموں بہ گیا ہوتا. ٹھیک ہے. ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک ویران کوئی طرح کا ایک ٹکڑا جہاں کچھ دیر رکے ہوتے. یہ تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا. اب یہ جو ہے نا فیلنگ, یہ ایک اور یہ کہانی تھوڑی نا رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے سننے والے. پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں, پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا.
ٹھیک ہے. اب مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا. کیا بات. یعنی چاہے بے جان شکل میں کسی بت کی شکل میں. ٹھیک. بتوں کا جو حشر ہوا پتہ ہے. بالکل بالکل. میں قدرے میں بت قدا میں ان کو مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم آدمی کیا میں معجزہ ہوتا. سبحان اللہ. کیا دنیا میں کوئی بندہ ہے جو ان کی تعریف کر سکے؟ نہیں کوئی جس نے اتنے بڑے بڑے بندے پیدا کر دیے اور چند ہزار کی آبادی میں. یہ بیٹا یہ بہت دور تک جا کے سوچنے والی باتیں. حضور کا تو وہ کھاتا ہی اور ہے. 22 کروڑ میں کوئی لیڈر ہے اس ملک میں جو 22 کروڑ میں 2 بندے ڈھنگ کے. اب وہ تو خود ہی کسی جوگے نہیں ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حضور نے تو چند ہزاروں میں سے کیا عالی شان بندہ. ٹھیک ہے. وہ تربیت کر کے سو یہ اس کے بعد اور بھی لکھی. وہ ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. لیکن یہ اس طرح نہیں جیسے پیشہ ور. وہ خوبصورت کام ہے جو لوگ خود کو وقف کر دیتے ہیں نعت گوئی کے لیے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. میں نے اس طرح نہیں کیا. میرا جب دل پھٹنے پہ آتا ہے نا تو پھر آپ نے اس کو لکھا. یہ جب بالکل نا میں نے کسی کو کہا جب میں نے یہ لکھی تو میں نے کہا یار یہ تو وہ مکہ مدینہ میں میرے ساتھ وہ میرا دوست ہے. اچھا اچھا. اس نے کہا یہ نعت تیرے اندر موجود تھی بڑی دیر سے. وہ جیسے پودا کھلتا ہے ایسے وہ نعت کھلی ہے. یہ اب نکلی ہے. لیکن یہ تو تیری یہی تو اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے. وہ نعت کی شکل میں. سو یہ اچھا سر آپ کی نعتیں کاپی بھی ہوئی, آپ کو کریڈٹ بھی نہیں دیا گیا تو اس پہ. I don't care کریڈٹ مجھے. میں تو اس طرح کا آدمی ہوں. مجھے تو رب سے مانگتے ہوئے بھی شرم. میں سچی بات بتا رہا ہوں. یار اس کو تو پتا ہے سارا کچھ. پاکستانی فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے؟ جرنلسٹ نے کیا فیوریٹ ہونا. اچھا تاریخ میں سب سے زیادہ آپ کو کن لوگوں نے متاثر کیا اور کیوں؟ میں اپنے نبی کے علاوہ ابھی تک امپریس نہیں ہوں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے یو انجوائے ریڈنگ اے لاٹ آف پیپل. اس میں واریئرز ہیں, اس میں سائنٹسٹ ہیں, اس میں ریفارمسٹ ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان کو پسند کرتا ہوں. میں تو بدھا کو بھی بہت پیچھے پڑا. ہاں اچھا مجھے امیر تیمور ایز اے واریئر اس طرح کا. بالکل. نیپولین بالکل. میں تو آپ یقین کرو میں ایڈیسن کی اتنی عزت کرتا ہوں. میں فورڈ کی اتنی عزت کرتا ہوں جس نے پہلی بار ڈیٹرائٹ میں گاڑی چلائی. وہ اور بات ہے. لیکن کوئی آئیڈیل کو رول ماڈل ہوش ہی نہیں رہتا. وجہ ہے اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں. میں یقین کرو میں اگر کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں نے کیا بدلنا تھا. لوگ تو نہیں بدلتے. جدھر پیدا ہوتے ادھر ویسے ہی ہوتے ہیں. اور میں پڑھ لیتا ان کے بارے میں تو قائل ہو جاتے ہیں. نہیں میں عشق پھر ایک ہی بندے سے کرتا. میں عیسائی ہوتا عیسائی رہتا, ہندو ہوتا ہندو رہتا, سکھ ہوتا سکھ رہتا. لیکن اس کی وجہ ہے سادہ مشکل کام نہیں ہے. دنیا کا ہر بڑا آدمی سنگل ڈائمینشنل ہے. ایسا ہی ہے. وہ ایک طرف اس کا قد کا بہت بڑا ہے. واریئر ہے, بہت بڑا واریئر ہے. سائنٹسٹ ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. پینٹر ہے, بہت بڑا پینٹر ہے. گائک ہے, بہت بڑا گائک ہے. رائٹر ہے, بہت بڑا رائٹر ہے. وہ باقی کیا ہو ادھر آل ڈائمینشنز جو ہیں بنی نو انسان کی تاریخ میں میں یقین کرو دماغ گھوم جاتا ہے. بالکل. جس رنگ, جس روپ, جس رشتے, جس مرحلے پہ دیکھو. سبحان اللہ. ایک ہی ایگزامپل, ایک ہی چیز. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہونے کی گواہی ہے. انسان ایسا ہو سکتا ہی جیسے وہ تھے. اچھا میرا اب یہ سو مجھے بڑے لوگ یہ ہیرو شیرو نہیں بتا.
रोल मॉडल कोई नहीं, ये ना चपटकनाती है सारे। ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है है। ना जी, आपका एक डायमेंशन है, आप बड़े तानसेन हो जी, बहुत अच्छी बात है जी, आपकी आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छी लगी, वो कमाल है जी, आप पेंटर हो, आप पिकासो हो या आप माइकल एंजेलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत है, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन तो एक ही है। सुभान अल्लाह, वो तो कहानी है, पिघल जाता है आदमी, आदमी पिघल जाता है, ऐसा ही है। तो और कोई नहीं, वो जचता ही नहीं कोई। ऐसा ही है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिनका ज़मीर जिंदा या ज़हन जिंदा है, वो कोई गोरा भी है, उसने हुजूर की जिंदगी पढ़ी है, वो चल चढ़ गया उसको, यार ये क्या है, वो एक इश्क में मुब्तला हो गया उनके वाह, साथ, जैसी वो पर्सनालिटी थे और वाह। जिस तरह से। और ये बड़ी रियलिस्टिक, मैं मुस्तफ़ा कमाल नहीं, कराची वाले, वो एकदम मुझे कहते कि पता नहीं क्या, तो मैंने कहा यार कुछ भी ना करो, तुम सीरत को सीखने के नुक्ता नजर से, एक तो होता है ना कि स्पिरिचुअलिस्ट है बंदा या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो हमारे पैगंबर हैं, वो आखिरी पैगंबर हैं, एक तो ये पहलू, मजहबी पहलू आ जाता है ना, उसको अलग कर बिल्कुल। देखो कि यार मैंने इंसान बन के जीना है, या मैंने पॉलिटिशियन स्टेट्समैन कैसे, तो देखो वो भी अच्छा, वो फिर एक और बात, हुजूर वाहिद, मुझे कोई है अगर तो मुझे बता दे, मुझे करेक्ट कर दे, किसी इंसान की जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती जो हुजूर ने भुगती नहीं और फेस नहीं की, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने लोग हैं कि पैदा होने से पहले बाप में, कितने लोग हैं क्या माँ बचपन 5 में साल के, कितने लोग हैं जिस पत्थर खा के दुआ दियो, उन्होंने क्रिटिकल, हिजरत हिजरत ठीक का, है, अच्छा, और शोबे अबी तालिब, ये जो भी उसको कहते हैं घाटी को, उसमें को फका कोई मजाक है, अच्छा, ओहद में, हुनैन में, जब बतौर वॉरियर देखते हैं उनको, लगता है इन जैसा वॉरियर कोई नहीं है, जब वो पड़ोसी के तौर पे देखते हैं, लगता है पड़ोसी इन जैसा कोई नहीं, मुसाफिर के तौर पे देखते हैं, लगता है मुसाफिर इन जैसा कोई नहीं, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, क्या बात है, यानी जिधर भी देखो वो, इसलिए ना जिस बंदे को कोई उनका फहम हो, हम और तो किसी काबिल नहीं है, थोड़ा बहुत भी बात समझ में आ जाए, वो फिर कोई बंदा उसका को रोल मॉडल हीरो हो ही नहीं सकता, ये आंखें बंद करके तस्वीर करो ना, पिछले 200 400 500 साल में ये चपड़कन आती है भी नहीं लगते, ऐसा ही है। अब इज्जत किसी के फन की या किसी की अजमत की या किसी की कंट्रीब्यूशन की, वो और चीज है। अच्छा, आप हुकूमतों से तो नहीं डरते, लेकिन क्या आप अपनी वाइफ से डरते हैं? तो डरता मैं किसी से नहीं, ये बिल्कुल मुझे परवेज मुशर्रफ साहब का जुमला बड़ा फैसला करता है, मैं उनसे प्यार भी बड़ा करता हूँ, आज भी मेरा उनसे ताल्लुक है, हमेशा उनको डिफेंड भी किया है, इससे कम का कारोबार ही नहीं है मुल्क, उन्होंने भी ज्यादती की है कि माफिया तो एनआर और शहनार, और नहीं, इस मुल्क में 3 शिफ्टों में जल्लाद काम करेंगे तो मुल्क जो है मुल्क बनेगा, ये बहुत सारा गंद है, ये ऐसे नहीं, इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर्स चाहिए इसकी सफाई के लिए, तो डरना नहीं जिंदगी में, वो नहीं, मैं मेरे सिस्टम में अल्लाह ने दिया है, हाँ, इज्जत मोहब्बत कदर मंजिलत रिकग्नाइज, ये तो एक जेंटलमैनली एक तो। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? मेरी जिंदगी में अरेंज नाम का कोई कारोबार है अच्छा, आप अरेंज को मानते ही नहीं है? वो नहीं, मतलब एक आजादी का एक ये भी फैक्टर है, हाँ, क्लैरिकल सा लगता है मुझे कि ये क्या, एक बंदे को जानते भी नहीं हो, और हर चीज़ ही अरेंज, क्या अरेंज, जितनी हमारी मस्जिदें आबाद हैं जी सर, जितने उम्रे हैं, फलाने हैं, टुमकाने हैं, नतीजा क्या है, वजह क्या, कोई तो रीज़न हो ना। वेस्ट में हमारे यहाँ पैमाने क्या हैं, किसी ने क्या पहना हुआ है, क्या पीता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, कोई तो इंसान बनो। आपने फिल्मों के लिए भी काफ़ी गीत लिखे हैं, क्या ये बात सच है? और कोई गाना भी जो मुझे बेसिकली
when I was young, उस वक्त फिल्म का बड़ा ग्लैमर था. ग्लैमर था. अनवर कमाल पाशा, बल्कि एक्टर्स से ज़्यादा राइटर्स की नाम, कतीज भाई साहब का मेरा बड़ा तल्लुक़ रहा है ये सारा. तो रियाज शायद ये शान नहीं जो हमारा एक एक्टर, इसके वालिद उनका, इस तरह के लोग. तो लेकिन बहुत जल्दी मैं ऊब गया. तो आई डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट. मैंने लिखे हैं गाने लिखे. कभी किसी हुकूमत ने लालच या रिश्वत देने की कोशिश की है आपको? ये इस तरह नहीं होता जैसे पटवारियों के साथ होता है. जैसे लोगों का नाम वो और तरह, एक मंडी लगी हुई है, एक नीलाम घर है, आप जाके वहां खड़े हो जाओ, आपकी बोली लग जाएगी. अच्छा, सिर्फ खड़े होने इस तरह नहीं होता. अच्छा अच्छा. एक दरबार है, आपने सिर्फ इतना मैसेज देना होता है कि मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, अवेलेबल फॉर सेल, आई एम अ सेलेबल कमोडिटी, दैट इज द मैसेज. खत्म. तो वो फिर क्या करेंगे वो? फिर आपको कुछ ठेके भी मिल जाएंगे, क्या बोलना है कैसे. हाँ, कोई हराम खाने वाली पोजीशंस पे भी बिठा दिया जाएगा. फिर आपके बेटों को किसी को इनकम टैक्स से निकाल के तो सीडीए में शिफ्ट कर दिया. बेटा खाओ, मौज करो, तुम्हारा अब्बा हमारा गुलाम है, ठीक है. तो तुम खानदानी और पश्तीनी तौर पे क्योंकि हमारे नमकदार हो, सो यू जस्ट हैव टू सरेंडर करना पड़ता है उनके सामने. सरेंडर के क्या करना है, वहाँ आपने सिर्फ ये कि जी बराए फरोख्त, बराए फरोख्त, तो वो आपकी कीमत लग जाएगी. बराए फरोख्त क्या है? आप उपलों का, पंजाबी जो पाथियां कहते हैं, उपलों का ढेर भी अगर बराए फरोख्त का तो बात आ जाएगा. अच्छा हसन साहब, मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ, मुझे नहीं ऐसा लगा कि आप हंसते बहुत कम हैं, लेकिन लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप मुस्कुराते बहुत कम हैं. इसकी क्या वजह है? अब कब के आए हुए हो, कान खा रही हो मेरा बहन, मुझे आपने कहा देख. होता ये है, नॉर्मली लोग उस सिचुएशन में देखते हैं जो हंसने वाली होती नहीं है. आप जितने भी हंसमुख हो, किसी को ताज़ियत पे जाओगे, किसी को पुरसा देने जाओगे, जितने भी आप जितने आपके कॉमेडियंस हैं, भांड हैं, मरासी हैं, जुगते मारते हैं, हंसते हंसाते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये ताज़ियत पे बैठते हैं तो वहाँ तो दांत नहीं निकालते. ऐसी बात. ये जब कोई संजीदा सवाल इस मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का, इसके मुस्तकबिल का होगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर, मैं आई वाज इन माय 30s जब मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर, मेरा दिन कॉमकोर, एक आप डॉक्टर हो, आपको वो है मेरा. तो मेरी तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे बदू, टचवुड, बहुत पुरसकून, खूबसूरत, आसूदा जिंदगी. हमें बेलीपुर वाला घर हमारा, उधर मोर भी, चकोर भी, और कबूतर भी, और परिंदे भी, और मतलब जानवर भी, और घोड़े भी, और गाय भी, और भैंस भी, खूबसूरत तरीन एनवायरनमेंट, ऐसा सालीशान दरख्त. मुझे क्या तकलीफ है? मुझे ब्लड प्रेशर किस बात का? तो वो मौजूद छेड़ दो भी मेरा मूड ऑफ हो जाए. It's depend on situation. इनका पता क्या है, ये वो गंदे लोग हैं, इनका ख्याल है काबे के चक्कर काट के ना पाक हो जाएंगे. चक्कर ये लोगों को देते हैं वो माफ हो जाएंगे. सो जब आप इनकी बात करते हो, कहते हैं ना लौट जाती है उधर. मैं कोई रिफॉर्मिस्ट वगैरह नहीं हूँ, बंदे भी हम वैसे ही हैं जैसे आम लोग होते हैं, लेकिन एक जिंदगी आपकी कामयाब हो के भी नाकाम तरीन रहती है. जब आप when you achieve whatever you wanted, मैं कनात पसंद नहीं हूँ, मैंने अपने लिए फुल स्टॉप सोचा हुआ था कहाँ लगाना चाहिए, लगा दिया मुद्दत होती, ठीक है. मैं अपने एक दोस्त को, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पैम्पर करता था, मैं भी करता हूँ, तो मैंने एक बार उसे कहा, मैंने कहा देख बात सुन, अपने बच्चों का बाप रह, उनका खुदा बनने की कोशिश न कर. सो आई हैव डन मैक्सिमम, आई हैव डन एनफ फॉर माय चिल्ड्रन. ठीक है, वो यूरोप अमेरिका छुट्टियां गुजारते हैं, ये वो सारा हमारा बड़ा खूबसूरत फार्म है. पेट भर जाना चाहिए ना, ज़रूरी है कब्र की मिट्टी आगे भरे. उसमें होता क्या है कि आप ज़िंदगी में यू वर्क हार्ड, यू स्ट्रगल, अल्लाह करम कर देता है, वर्क हार्ड क्या है ये वो.
اس کے بعد جب آپ ارد گرد دیکھتے ہو نا تو پھر تو آپ کی ساری کامیابی جو ہے وہ بھاڑ میں چلی جاتی ہے. یو کم بیک ایز اے ویری سیڈ پرسن. جب آپ ایک بچے کو دکان پہ کام کرتے تو پھر میرا دھیان اپنے حاتم کی طرف جاتا ہے, اپنے بچوں کی طرف. جب میں اسے کہتا ہوں کہ یار تو خدا کا نام لے, کوئی ڈیزائنرز وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑ کر, اس کا ڈفرینس جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے. میں کرتا ہوں ٹریننگ ساتھ بٹھا کے, یہ لوگ پکڑو پیسے, یہ اچھا ایسے کر. تو اچھا پھر دھیان ادھر چلا جاتا ہے. یہ میں جاتا ہوگا سب کا, میں نے تو کبھی کسی سے یہ بات اس طرح ہوئی نہیں. تو بندہ جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے, میں نے چند دن پہلے شجیہ ہے, میں تو بیٹیوں کی طرح میں بہت لاڈلی ہے وہ, جو وہ ادھر میرے مطابق میں. اچھا. میں نے اس سے کہا, میں بات کرتے رہے, میں نے کہا میں جب دیکھتا ہوں نا ایک چنچی ہے اس میں ٹھسے ہوئے انسان ہیں, بالکل جون جولائی میں ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں, ان کی ویران آنکھیں, منہ کھلے, چنچی جا رہی ہے, ان کو نہیں, ان کو ان کی منزل پہ پہنچا کے وہ کہہ دیتا ہے جی آگے, وہ اتر روبوٹس, ایکسپریشن لیس فیسز. تو ایک کام کرو میرے جیسے بندے کا, میں جو کہتا ہوں نا تیزاب سے غسل دو. اس ملک میں تین وقت گلوٹین کام کرے, جلات کام کریں. اس سے یاد رکھنا, اس سے کم پہ یہ ملک سدھرنے والا ہے ہی نہیں جہاں تک اس کو پہنچا دیا گیا. ہوتا کیا ہے یار, تو خدا کا خوف کرو. ڈرامے کرتے ہیں, ہیلمٹ پر آؤ, میں نے کہا مرنے دو, تم اور تو کچھ کر نہیں سکتے. یہ 22 کروڑ اگر 11 کروڑ رہ جائے, تمہاری فی کا سامدنی دگنی ہو گئی. یہ تو ہے. ایک بے غیرت, بے حس, یہ جو سنا ہے, یہ کرپشن نہیں ہے, یہ ولگیرٹی ہے, یہ بے حسی. یہ جو سندھ میں جو پکڑا گیا ہے قائم خانی, یہ سارے قائم خانی سب یہ ولگیرٹی ہے, یہ فحاشی ہے, یہ کرپشن چھوٹا لفظ ہے. کرپشن تو یہ دیکھو, یہ ننگی صورت اس طرح سمجھ نہیں آتی لوگوں کو بات کی. ایک بھوکے بچے کے ہاتھ سے آپ نوالا چھین لو, یہ وہ بات ہے. وہ کہ چوری ڈاکہ کر لو, میں کوئی مجرموں سے کوئی نفرت کرنے والا بندہ نہیں ہے. یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے ڈاکہ مار لو. میں تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو کرنے والا آدمی کو, ایسا نہیں ہے کہ بڑے آپ پائس ہو جی گوتم بدھ آ گیا, ایسا نہیں ہے. ریئیکٹ کرو, لیکن یہ تو کرپشن نہیں ہے. اٹ از اے لٹل مور دین دیٹ. یا ہیومینٹی کچھ نہیں ہے. انہی میں سے کسی مکروہ قابل نفرت کسی لانتی کو کہو کہ یہ بچہ ہے, بھوکا ہے, اس کے ہاتھ سے روٹی چھین لو. نہیں کرے گا. یہ کمشنر کک بیک کھائیں گے, وہ بنائیں گے باہر پارک لینے, اور یہ اور وہ کریں گے, یہ کام نہیں کریں گے. یہ نہیں کریں گے. وہ ننگا ہے نا, سمجھ میں آئے گا. لیکن جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں نا ملک کو, اس وقت ان کو نظر آئے ہمارے ہاں حال ہی ہو, ہم لوگ گھٹیا ہیں. یہ دیکھو, میں بہت ملاوٹ میرا ایشو, کبھی میں نے سنا کسی کو ماتم کرتے اس طرح جیسے میں کرتا ہوں. تمہاری نسلیں, تم تو ڈاکٹر ہو, نسلیں کھائی جاتی ہیں, پوری بچے بچے بچیاں بالغ گند ڈالتے ہیں. لیکن جب یہاں دہشت گردی عروج پہ تھی, وہ خودکش بم باندھ دیا جاتا تھا. جی جی, 10 20 50 بندے مرتے تھے, بوٹیاں اڑتی تھیں, خون نظر آتا تھا. اس پہ کتنی کھلبلی تھی. تمہاری نسلیں مر رہی ہیں, لیکن چونکہ دھماکہ کوئی نہیں ہے, چونکہ خون نہیں نظر آ رہا, اس لیے بے غیرت بن کے بیٹھے ہیں, بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ان کو پھانسیاں دو, یہ قاتل ہیں. اب تم نے یہ موضوع چھیڑ دیا ہے تو ہنسی ساری رخصت ہو گئی. So this is what it is. ہاں, جب آپ مجھے پھوڑی پہ بٹھاؤ گے میں تعزیت کے لیے, تو پھر وہاں بندہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ پاکستان, ہاں وہ جو لوگ سمجھنے کا پتہ نہیں اس کا سین, یہ
ऐसा ही है. ایون ارشاد حقانی اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, بزرگ تھے ہمارے, پہلی بار جب ملے تو انہوں نے کہا, لکھا بلکہ کہ میرا خیال تھا یہ بہت, لیکن یہ اتنا ڈیسنٹ, اتنا پولائٹ, اتنا, تو میں تو حیران ہی رہ گیا ہوں مل کے. ارشاد حقانی جیسے بزرگ, ان کا بھی یہی خیال تھا, یہ پتہ نہیں ہر وقت آگ ہی اگلتا ہے. موضوع جب تم چھیڑ دو گے تو پھر آگ کے علاوہ اور کیا ہوگا. زینب کا قصہ چھیڑو گی تو میں, تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں, یو انڈرسٹینڈ, میں سمجھ رہی ہوں سر آپ کی بات. اراؤنڈ اس, میں اچھا خاصا انسان پیدا ہوا تھا, مجھے تم نے انسان اور جانور کا امتزاج میں تبدیل کر دیا. تم نے مجھے حالات اس طرح کے, تم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ ٹارزن جنگل میں کوئی 3 پیس سوٹ پہن کے پھر رہا ہوگا, یہ شلوار کرتا بوسکی کا. ایسا ہی ہے نا, مجھے جیسی کنڈیشنز ہو گئی میں ویسا بن جاؤں گا, ویسا بن جاؤں گا. تم نے مجھے سب مین کیا ہوتا ہے, جانور ہونے سے ایک سیڑھی اوپر اور انسان سے ایک سیڑھی نیچے, یہ ایک بریڈ بنا دی ہے نا, نہ وہ انسان نہ جانور. اس ملک کی بیشتر آبادی کو مینیملز میں تبدیل کر دیا, تھوڑا تھوڑا مین, تھوڑا اینیمل. اوکے, مینیمل بنا. تو یہ کس نے بنایا؟ یہ حکمرانوں نے, حالات نے بنا دیا, ملک کی مکروہ گندی غلیظ ایلیٹ نے بنایا, سیاست نے بنا دیا. اس ملک میں خاندانی وہ ہے جو بکاؤ تھا. کمال کی بات ہے, ریکارڈ پہ سارا کچھ موجود ہے. سو اس لیے یہ عجیب طرح کا, ایک عجیب طرح کا. آپ نے معاشرے کو اتنا شعور دیا, اتنا سمجھانے کی کوشش کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مالی دا کم پانی لانا پر مشکل لائے, ٹھیک ہے, مالک دا کم پھل لانا لاوی نا, میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا ٹھیک کرنے میں. ایک چھوٹی سی زندگی ہے, کیا ہے زندگی, بیسیکلی اٹس اے ویری اسمال روم. ایک دروازے سے آپ انٹر ہو دوسرے نکل جاتے, میں نے کیا ان کو سمجھانا تھا, اپنے حصے کا کام. اور یہ خوش بختی ہے بہت بڑی کہ کام مجھے ایک ایسا ملا, مطلب ڈاکٹر ہے وہ ہیل کرتا ہے فزیکل لیول پہ, ہم اور طرح کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیکہ ٹوکا کوئی نہیں ہے, اور نہ مجھے اس سے دلچسپی ہے, میں سچی بات, اور نہ ہم کو لوگ بہتر ہیں. میں مثلا مجھے کوئی کہے کہ جی میں جا رہا ہوں ڈیوس روڈ اپنے ریکارڈنگ کے لیے, اگر تو مجھے کو کہے کہ مجھے ڈیفینس چھوڑ دو, میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن اگر مجھے کہے ایف سی کالج کے پول پہ مجھے لے جاؤ تو میں لے جاؤں گا, بیکاز آپ میں کا اتنا راستہ. ہی اچھا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کیا یہ ہے صرف کہ اپنا کام دیانتداری سے کیا, ختم. اور وہ یہ نہ ہوتا, یہ ہے عربی کا ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو افتاد طبع ہے, اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, وہی اس کی تقدیر ہوتی ہے. میں نے جو اپنا کام کیا نا, آپ یقین کرو, میں اگر کہیں ڈسٹنگ کر رہا ہوتا نا, شیشے صاف کرنے والا, میں گاڑیاں دھونے والا, میرے ایسی گاڑی کوئی نہ دھوتا, میں پورا زور لگا کے دھوتا. کام کے ماسٹر ہوتا ہے. میں نہیں, میں ماسٹر ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں جو کام کرتا ہوں دل سے, وہ میں پوری طرح خود کو اس میں وقف کر دیتا اپنے آپ کو. اس کا نتیجہ میری پرفارمنس کیسے ریٹ ہوتی مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں. لیکن آپ مجھے کہو کہ صفائی کرتا ہوں, اس کا کوشش میری ہوگی کہ میرے جیسی صفائی کو دوسرا, آئی ڈو مائی بیسٹ. جو بھی ذمہ داری مجھے دی گئی زندگی میں کسی بھی پوزیشن میں نے پوری اپنے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اپنے اپنا اس کے لیے ڈیووٹ کر دیا. میں نے ایک کام, میں نے اگر یہ نہیں کرنا تو میں کوئی خدا نخواستہ میں کون ہوں. میں وہ بندہ, مطلب ہم تو کتے کی مثال دیتے ہیں, کتا تو بڑا عالیشان ہوتا ہے, وفادار ہوتا ہے. بھائی جو کام اس کو, اگر آپ کا واچ ڈاگ ہے وہ کر رہا ہے, وہ اگر آپ کا گارڈ ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, فلانا ہے, مجھے کام دیا گیا, میں نے اس کو بالکل اپ ٹو دا بیسٹ. اگین میں نے کوئی جھاک ماری ہوگی زندگی میں اگر, تو میری نیت میں کھوٹ نہیں, قطعاً بےوقوفی, جہالت, لا علمی, بے خبری, یو کین گیو اٹ اینی نیم. اسی طرح اپنا کام میں نے کیا دیانتداری سے. اب وہی میں آئی واز ہائیلی ریوارڈیڈ. میں تو ٹو ٹیل یو آنیسٹلی, میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار کوئی قدرت مجھے فیور کر گئی, ایکسٹرا تھوڑا میرے لیے قدرت نے کر دیا. I probably didn't deserve what I got, but ایک کہتے ہیں نا کہ جنٹلمن کیریٹ, فوجی میں جنٹلمن کون ہوتا ہے؟ ایک بھلا آدمی,
भला आदमी बेसिकली ये नमाज रोज़ा रखो भी तुम्हारा काम है। आप नमाज पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप हज करके उम्रे करके आए हो, आप जो भी कर रहे हो, इट्स बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। मेरे साथ आपका मामला क्या है? बिल्कुल ऐसे आपको जो काम सुपुर्द किया गया, ये बददियानत लोग हैं। मतलब मेरे नज़दीक हाइट ऑफ डिसऑनेस्टी क्या है कि मेरा 9 to 5 है और मैं 9:30 ऑफिस गया हूँ। ऐसा ही है। या उधर मैं अपने किसी दोस्त से गप लगा रहा हूँ, वर्किंग आवर्स, नो, आई हैव सोल्ड माई टाइम, आई हैव सोल्ड इट टू यू, सो जो आपने मुझे काम दिया मैंने करना, बस दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैं कोई इनकी बेहतरी भलाई के लिए कर रहा हूँ ना, मैं अपने ज़मीर के इत्मीनान के लिए कर रहा हूँ। दिस इज़ द वे आई एम, दिस इज़ द वे आई एम मेड। ये मेरी उस्ताद तबा है, मेरा मिजाज है। मैंने बदसूरती पे प्रोटेस्ट करना है, रिएक्ट करना है, मैंने नाइंसाफ़ी पे करना है, मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे नहीं चाहिए। मैं 18वें ग्रेड को ठुड्डा मार के आ गया था 23 साल की उम्र में। आपकी इमरान खान से दोस्ती अब भी बरकरार है या दूरियां पड़ गई? मैं लिख भी चुका हूँ, मैं कह भी चुका हूँ, इस दुनिया में कोई आदमी अगर कहता है इमरान खान मेरा दोस्त है, या वो बेवकूफ़ है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो किसी का दोस्त है। ये अब से नहीं, मैं बहुत पहले भी लिख चुका हूँ, इट्स नोबडीज़ फ्रेंड। अच्छा वो क्या, इसको मैं अच्छाई और बुराई के मानों में नहीं कह रहा, मिजाज टाइप उसका ये टाइप ये है। हाँ, उसके इर्द गिर्द दोस्त नहीं है, शनासा हैं, जान पहचान वाले हैं, फैसिलिटेटर्स हैं जो मुख्तलिफ जगह पे उसको फैसिलिटेट। He is nobody's friend at all। अभी भी आपको लगता है कि मुल्की मसाइल का हल है इमरान खान के पास? किसी के बड़े नहीं कर सकते ठीक, इस मुल्क के मसाइल खत्म नहीं हो सकते, नहीं होंगे। ये मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है। 2 पार्टी सही हैं, जुल्म होना है ना तो उसमें 2 पार्टीज की जरूरत है, एक हो जालिम एक हो मजलूम। ठीक, अगर मुल्क ठीक होना है तो उसमें 2 पार्टीज हैं, एक है आपकी रूलिंग एलीट, एक है अवाम, हम तो दोनों करप्ट हैं। जिस मुल्क में बेसन और बच्चे की ग़िज़ा दूध खालिस नहीं, उसका मुस्तकबिल खालिस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं कोई लैटिन बोल रहा हूँ, मैं कोई फलसफा नहीं बयान कर रहा, मैं वो कहते मुस्तकबिल क्या है, मुझे बताओ किसी बच्चे को दिखा के इसका मुस्तकबिल मैं प्रेडिक्ट कर दूँगा कैसे? मैं देखूंगा इज ही रिस्पॉन्सिबल, इज ही वर्किंग। हाँ वो बच्चा बेटा है मेरा, A लेवल की तैयारी कर रहा है, ठीक कर रहा है, इससे पहले इसके रिजल्ट्स कैसे थे, इसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वही उसका फ्यूचर है, खत्म। ऐसा ही है। तो एक कौम का, ओ भाई कैसे लोग हो तुम, एक दुकान पे चले जाओ, वो कितनी बेहयाई से आपको कह देगा कि बेसन सस्ता है, हालांकि बेसन को महंगा होना चाहिए। चने की ग्राइंडिंग कॉस्ट है, उसमें कोई ज़ाया कुछ हुआ होगा, फिर उसकी पैकिंग की कॉस्ट है, बेसन महंगा होना सस्ता क्यों है? कभी किसी ने पूछा है? बेगम साहबा जाके ले आती हैं, हाँ, लेकिन पूछती नहीं दुकानदार से, कोई बेगैरत आदमी कि सस्ता क्यों कैसे? मैंने कहा ना, जहाँ बच्चे की ग़िज़ा खालिस नहीं, उस माशरे का क्या मुस्तकबिल होना है? क्या अपने गिरेबान में हुक्मरानों को तो करते रहेंगे ना बाद में। और दूसरी बात, हमारी फिलॉसफी क्या है? गोइंग बैक टू आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, व्हाट इज द फिलॉसफी? जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान वैसे मुसल्लत। मैं गंदा हूँ, मेरे ऊपर गंदातरीन है, खत्म। मैं बददियानत हूँ, मेरे ऊपर बददियानतरीन है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज व्हाट वी डिजर्व। थैंक यू सो मच हसन साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके मोबाइल में हमारे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन सबसे पहले लैंड करे। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।